الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 64 سے سورہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ بات اس سے پہلے واضح کی جا چکی ہے کہ منافقین کا معاملہ اس سورہ میں اب آخر تک زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اگر یہ کچھ اپنی عذر معذرت بھی پیش کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ اس سورہ کے لب و لہجے سے انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اب خیر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے اور جو چیزیں ہم چھپائے ہوئے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ صاف صاف بیان کر دیں۔ چنانچہ بات بنانے، اپنی باتوں کو سخن گستری پر محمول کرنے کے بہانے تراشتے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا تھا کہ قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، ان سے کہو کچھ دیر اور مذاق اڑا لو، اللہ اس چیز کو کھول کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ یعنی یہ چیزیں اب واضح ہوں گی، اور اس سورہ کے آخر تک انہی کو واضح کیا ہے۔ مختلف پہلوؤں سے یہ بتایا ہے کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے بہانے کیا ہیں، یہ کیا راستے اور طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جماعت ان کے بارے میں متنبع ہو جائے۔ لیکن یہ اس سزا میں یا اس گرفت میں آ جائیں جو مشرکین کے لیے بیان ہوئی ہے یا اہل کتاب کے لیے، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی جب تک یہ ایک طرف نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ظاہر کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس کو بہت وضاحت کے ساتھ دوسری جگہوں پر بھی بیان کر دیا ہے۔ بلکہ سورہ آل عمران میں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر ہمیں اس امتحان میں ڈالنے کے بجائے اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہیں بتا دیتے، تو صاف صاف بتا دیا کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، وہاں غیب سے یہی چیز مراد ہے۔ سیاق و سباق سے بالکل معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ منافق ہے، اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، یہ باطن میں یہ چیز رکھتا ہے۔ اللہ یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں پر لوگوں کو مطلع کرنے کی بجائے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وہ امتحان یا ابتلا برپا کر دیتے ہیں جس کے بعد حقائق واضح ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی طریقہ ہے، لیکن مسلمان متنبع ہو جائیں، سمجھ لیں، ان کی چالوں میں نہ آئیں، اپنی جمعیت کو برقرار رکھیں، اس کے پیش نظر یہ ساری گفتگو کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ لَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ان کے اس رویے کے بارے میں اگر ان سے پوچھو گے تو کہہ دیں گے کہ ہم تو محض سخن گستری اور دل لگی کر رہے تھے، کہ نہیں آپ نے ذرا بات کو سنجیدہ لے لیا، ہمارے پیش نظر یہ نہیں تھا، ہم تو بس ایسے ہی جیسے کبھی کوئی بات کی جاتی ہے اس طرح ایک بات ہم نے کر دی تھی، اس کو اس طرح نہیں لینا چاہیے۔ اس کا جواب دیا ہے، فرمایا قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، یعنی کیا مذاق اور استہزاء یہ اللہ سے بھی ہوگا، یہ اللہ کے رسول سے بھی ہوگا؟ کیا بات کر رہے ہو؟ یعنی مذاق کے مواقع ہوتے ہیں، مذاق کی جگہیں ہوتی ہیں، مذاق کے لیے اپنے جیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ ان سے کہو کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول سے ہنسی دل لگی کر رہے تھے؟ یہ کیا جواب دیا ہے تم نے اور کیا بہانہ پیش کیا ہے؟ انما كنا نخوض ونلعب قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون،
لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ تم نے بظاہر تو اس کا اظہار کیا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہارے اس ایمان کو قبول کر لیا گیا، تم مسلمانوں کی جماعت کا حصہ بن گئے، اس کے بعد تم نے اگر یہ رویہ اختیار کیا یا اپنے باطن میں یہ چیزیں چھپائیں یا مسلمانوں کی جمعیت کو اس طرح نقصان پہنچانا چاہا یا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے پیغمبر کو ہدف بنایا، تو یہ سب کفر ہے۔ اس سے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ رویہ اختیار کر لے؟ تو واضح طور پر بتا دیا کہ باتیں نہ بناؤ، تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ باتیں، یہ بہانے، یہ آزار، یہ ان کی طرف سے مسلمانوں کے درمیان شب و روز پیش کیے جا رہے تھے، تو ہر شخص پر واضح ہو رہا تھا کہ یہ تبصرہ کن پر کیا جا رہا ہے، تنبیہ کنہیں کی جا رہی ہے، توجہ کنہیں دلائی جا رہی ہے، اور کن کے دلوں کے حالات کھول دیے گئے ہیں، یہ سب واضح تھا۔ تاہم قرآن مجید نے طریقہ یہی اختیار کیا کہ کسی متعین شخص کا نام یا کسی گروہ کا نام لے کر کوئی بات نہیں کی۔ تم نے ایمان کے بعد کفر کیا ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ درگزر بھی کر لیں گے، ظاہر ہے کہ درگزر کرنے کی وہی وجہ ہے کہ اگر معاملہ واضح نہیں ہوا یا کوئی حرکت کی اور اس کے بعد کچھ توجہ بھی ہو گئی یا باطنی طور پر اصلاح نہیں بھی ہوئی تو ظاہر میں رویہ درست کر لیا، تو چونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی طرح کے لوگ نہیں تھے، تو اس لیے اللہ نے ان کے ساتھ معاملہ بھی الگ الگ طریقے سے کیا۔ چنانچہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہود میں سے اس دشمنی پر اترے ہوئے تھے خاص طور پر، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے مذہبی پس منظر کے لحاظ سے منافقت اختیار کر رکھی ہوئی تھی، ان کو تو سزا مل کر رہی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہود کے جو تینوں بڑے قبائل تھے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور ان کے بعض لوگوں کو بھی جو معاندت میں سر فہرست تھے، جیسے کہ کعب بن اشرف ہے یا ابو رافع ہے، سخت سزا دی گئی، لیکن بہت سے لوگوں سے درگزر بھی کر لیا گیا۔ اگر ہم تمہارے کسی گروہ سے درگزر بھی کر لیں گے تو دوسرے کو ضرور اسی دنیا میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا میں درگزر کر لیں گے اور اس کا معاملہ آخرت پر اٹھا رکھیں گے۔ یعنی یہاں جو درگزر ہے وہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی گرفت اس وقت ہو رہی تھی اسی کے بارے میں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے یہ جرائم آخرت میں بھی اسی طرح معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ منافقین کے بہت سے گروہ تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے نفاق کی نوعیت اور ان کے شر و فساد کا درجہ بھی ایک نہیں تھا۔ یعنی سارے کے سارے لوگ کعب بن اشرف اور ابو رافع ہی نہیں تھے، بلکہ ان میں ہر درجے کے لوگ، ہر سطح کے لوگ موجود تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم متنبع کر رہے ہیں، حقائق کھول رہے ہیں، باز آ جاؤ، اپنے رویے درست کر لو۔ اگر کچھ سے درگزر بھی کریں گے تو بعض لوگوں کے جرائم ایسے غیر معمولی ہیں کہ انہیں ضرور سزا ملے گی، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ فی الواقع مجرم ہیں۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے کہ یعنی محض کم عقل مسخرے نہیں ہیں۔ یہ کہتے تھے نا وہ کہ ہم تو سخن گستری کر رہے تھے، ہم تو دل لگی کر رہے تھے، ہم نے تو یہ بات بس ایسے ہی کہہ دی۔ یعنی محض کم عقل مسخرے نہیں ہیں، بلکہ اس تمسخر سے ان کے پیش نظر یہی ہے کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے جائیں اور وہ اس جد و جہد میں ناکام ہو جائیں جو وہ پیغمبر کی قیادت میں کر رہے ہیں۔ یہ چیز تھی جس کو پیش نظر رکھ کے، جس کو سامنے رکھ کے یہ اس طرح کے جملے کستے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کا رویہ اختیار کرتے تھے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یعنی اگرچہ ان کے درمیان میں درجات کا فرق ہے، لیکن
اصل کے لحاظ سے ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ برائی کی تلقین کرتے، بھلائی سے روکتے، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ہے ان کی تصویر۔ اگر تم دیکھنا چاہو تو ہم نام تو نہیں لے رہے، متعین تو نہیں کر رہے کسی کو، لیکن دیکھ سکتے ہو کہ معاشرے میں ان کا عمومی رویہ کیا ہے۔ اس میں یہ بات واضح کر دی کہ سچے اہل ایمان کا اپنے ماحول میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کو الٹ دیں، اور قرآن مجید خود بھی اس کو اسی طرح الٹ کر دکھائے گا کہ سچے اہل ایمان اس کے بالکل برخلاف منکر سے روکنے والے ہوتے ہیں، معروف کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں، اور خیر کے لیے، نیکی کے لیے ان کے ہاتھ ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لوگوں کو بھی نیکی بتاتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں۔ نیکی مال خرچ کرنے کی ہو، نیکی خیر کے لیے چند قدم چلنے کی ہو، نیکی اپنے دل و دماغ سے کوئی خدمت انجام دینے کی ہو، وہ فراخی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ عام طور پر سچے اہل ایمان کا رویہ ہے۔ اور منافق مرد اور منافق عورتیں، ان کے ہاں اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے، اس کے برعکس ہوتا ہے، یہ کرتے ہیں۔ یہاں میں دو چیزوں کی طرف توجہ دلا دوں، اور یہ ہر جگہ دلانی چاہیے، اس لیے کہ یہ غلط فہمی کا باعث بنی ہے چیز، کہ عربی زبان میں جو امر کا لفظ ہے یا نہی کا لفظ ہے، یہ ہر جگہ حکم دینے یا حکم دے کر قانون کی طاقت سے کسی چیز کو روکنے کے معنی میں نہیں آتا۔ یہ بالکل اسی طرح آ جاتے ہیں جس طرح ہم اردو زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہنے کا، یعنی وہ کہنے کا، میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ وہ یہ کام نہ کرے، تو یہ کہہ دیا تلقین بھی ہوتی ہے، نصیحت بھی ہوتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے، اور بعض موقعوں پر حکم بھی ہوتا ہے، لیکن یہ موقع بتاتا ہے کہ یہ کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جن کی عربی زبان پر، اس کے ادب پر، اس میں لفظوں کے استعمال پر نظر ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی مشورہ، ترغیب، تلقین، حکم، ان سب مفاہیم کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں چونکہ لوگ اسی امر سے واقف ہیں، تو وہ جیسے ہی لفظ امر دیکھتے ہیں تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہ اب حکم ہی دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اسی لیے میں نے ترجمہ کیا ہے، یہ برائی کی تلقین کرتے، بلائی سے روکتے، اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ عمومی طور پر جہاں قرینہ موجود نہ ہو، وہاں پر اس کا ترجمہ تلقین کرنا، نصیحت کرنا، یہی کرنا چاہیے۔ وہ موقع کلام ہے کہ جہاں پہ تلقین حکم بھی بن جاتی ہے، لیکن موقع کلام ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔ محل اور موقع وہ دیکھ کر لفظ کے اندر بعض اوقات ایک خصوص پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بھی مختلف مقامات پر شواہد ہیں، لیکن عمومی مفہوم اس کا یہی ہے اور یہی کرنا چاہیے۔ جب مسلمانوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے تو یہی اس کا مفہوم ہے، اور جب مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے سورہ آل عمران میں کہ تمہارے اندر سے ایک گروہ کو اس کام کے لیے مقرر ہونا چاہیے، یعنی جب تمہاری حکومت بن گئی ہے، تمہارا نظم قائم ہو گیا ہے، تو وہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگ ہوں کہ جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیں، یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ تو وہاں یدعون الی الخیر کی آگے وضاحت کر دی ہے، اور بعض جگہوں کے اوپر یہ یدعون الی الخیر کی تعبیر مقدر ہے، حذف کر دی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دعوت دی جائے گی، خیر کی طرف بلایا جائے گا، نیکی کے لیے کہا جائے گا، تو یہی دو صورتیں ہوں گی نا۔ یعنی وہ چیزیں کہ جو ریاست میں، سوسائٹی میں، نظم اجتماعی میں، معاشرے میں جانی پہچانی ہیں۔ معروف کا مطلب یہ ہے، معروف دین کے اوامر و نواہی کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہوتا، اور قرآن مجید میں، حدیث میں کسی جگہ استعمال نہیں ہوا۔ معروف کا مطلب ہے وہ باتیں جو انسانیت کے نزدیک عالمگیر سطح پر بھلائی کی باتیں ہیں۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں کہ سچائی اختیار کرو، دیانت اختیار کرو، ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو جانی پہچانی ہیں، جن کے بارے میں کسی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، پیغمبر نہیں آ کے بتائے گا، وہ معروفات ہیں۔ اور منکر وہ چیزیں کہ جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ برائی کی چیزیں ہیں۔
یہ قرآن مجید نے اپنے تمام ہدایات و احکام میں جو تطہیر اخلاق کا مضمون ہے اس کی بنیاد بعض جگہوں پر ان لفظوں سے واضح کی ہے۔ جس طرح سے تطہیر خور و نوش کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خبیث چیزوں سے اجتناب کرو اور طیبات کھاؤ، تو وہاں پر بھی گویا انسانی فطرت کے مسلمات سے بات اٹھائی ہے، اخلاقیات میں بھی وہی کیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ معروف اور منکر کا استعمال دین کے اوامر و نواہی کے لیے نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے امر اور نہیں یہ ہر موقع کے اوپر ہر جگہ حکم دینے کے معنی میں نہیں آتے۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا ہے۔ ظاہر ہے یہ منافق مرد اور منافق عورتیں جب یہ کہا کہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں تو یہ مدینے میں حکومت تو نہیں کر رہے تھے نا، تو خود یہاں پر بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک دوسرے کو برائی کی ترغیب دیتے ہیں، مجلسوں میں، ملنے جلنے میں، دوستی میں، تعلق میں یہی بتاتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور ضلالت کا قانون ہے، یعنی بندہ اپنے پروردگار کو یاد رکھتا ہے، جو اس نے فطرت پہ ہدایت دی ہے اس کی قدر کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد رکھتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف بڑھے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ اپنی فطرت میں دی گئی ہدایت کی قدر کی، نہ پیغمبروں کے ذریعے سے تنبیہ ہوئی تو اس کو توجہ سے سنا، بلکہ ہمیشہ اپنی خواہشات اور اپنے مفادات کے اسیر رہے۔ جب یہ ہوگا تو پھر توفیق سے محرومی ہوگی۔ تو اللہ نے بلا دیا، یعنی پھر اللہ تعالیٰ بھی نظر انداز کر دیتا ہے، انہی خواہشات کے اس طرح کے لوگوں کو حوالے کر دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب جاؤ اسی راستے پر، اور جہاں اس سے پہلے تم بھول بھلائیاں میں الجھے ہوئے تھے وہیں الجھے رہو۔ اس پر حاشیہ ہے، یعنی نظر انداز کر کے توفیق خیر سے محروم کر دیا۔ اللہ نے بلا دیا کا مطلب کیا ہے؟ نظر انداز کر کے توفیق خیر سے محروم کر دیا۔ یہ ان کی بے توفیقی کی وجہ بیان کر دی ہے، یعنی کیوں ان کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ یہ سچائی سے آگے بڑھیں، سچائی سے پیغمبر کا ساتھ دیں، مسلمانوں کے معاشرے میں سچائی سے اپنا مقام اور اپنی جگہ بنائیں۔ یہ بے توفیقی کیوں ہے؟ یہ اس کی وجہ بیان کر دی ہے کہ وہ جب خدا کو بلا بیٹھے تو خدا نے بھی اپنی سنت کے مطابق انہیں شیطان کے حوالے کر دیا۔ جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ شیطان ایسے ہی آ کے گمراہ نہیں کرتا، بلکہ پہلے اللہ کی یاد سے بے اعتنائی ہوتی ہے۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰن، یہ پہلے ہوتا ہے، پھر نُقَیِّض لَہُ شیطانہ، پھر شیاطین مسلط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پہلے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، جب ہو جاتے ہیں تو فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ۔ تو یہ سنت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت، ہدایت اور گمراہی کے بارے میں یہ قانون بنا رکھا ہے کہ بندہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھاتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے۔ وہ گمراہی کی طرف آگے بڑھتا ہے، وہ ہر چیز کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آنکھیں کان بند کر لیتا ہے، وہ سچی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو بتدریج اللہ کی توفیق سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ نوبت آ جاتی ہے جس کو بیان کیا ہے کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر کر دیتا ہے۔ اور اگر بندہ سچا ہے، سچائی کی طرف قدم بقدم آگے بڑھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے علم کی بھی اصلاح کرے، اپنے عمل کی بھی اصلاح کرے، علم و عمل دونوں کی اصلاح میں اس کی اپنی مرضی، اس کی اپنی خواہش شامل ہو جاتی ہے، تو اس میں غلطی بھی لگ جاتی ہے، کوتاہی بھی ہوتی ہے، آدمی بعض اوقات پھسل بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سنبھالتے ہیں، راہ دکھاتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، راستے کشادہ کرتے ہیں۔ اور وہی بات کہ وہ لوگ کہ جو یہ راستہ طے کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ اپنی راہیں ان کے لیے کھولتے ہیں۔ تو یہ در حقیقت وہ قانون ہے جس کی میں نے وضاحت کی ہے اپنی کتاب میں میزان میں سنن الہیہ کے زیر عنوان، یہ ہدایت و ضلالت کا قانون۔ اس کو بھی بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ ان سنن کا حوالہ دیا ہے،
لیکن ہمارے ہاں یہ عام طور پر زیر بحث نہیں آتی۔ ابتلاء کی کیا سنت ہے، ہدایت و ضلالت کی کیا سنت ہے، قوموں کے عزل و نسب کی کیا سنت ہے، جزا و سزا کے لیے کیا طریقہ ہے، یہ سب چیزیں قرآن مجید میں بہت وضاحت سے بیان ہوئی۔ چنانچہ دیکھ سکتے ہو کہ اب وہی ان کی باغ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے، یعنی کون؟ شیطان۔ جس وقت شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں تو وہی پھر ان کی باغ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے انہیں جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ تو اس کو اس تعبیر سے ادا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بدعہد ہیں۔ بڑے بدعہد ہیں، یہاں پر ظاہر ہے فاسق کا لفظ ایک خاص سیاق میں آیا ہے۔ یہ جو فاسق کا لفظ ہے، اسی طرح تقوی کا لفظ ہے، تو اپنے سیاق کے لحاظ سے کبھی تو یہ جامع تعبیر کے طور پر آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی خاص محل کے ساتھ فعل کا فائدہ دیتے ہیں۔ یہاں پر یہ اس مفہوم میں ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر سے سم و طاعت کا عہد کیا اور پھر اسے توڑ دیا۔ جب کوئی ایمان لاتا تھا تو پیغمبر کے ساتھ یہ عہد کرتا تھا کہ ہم سنیں گے، ہم مانیں گے، ہم نے اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے آپ کو قبول کر لیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی چیز ہے کہ ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ کے ساتھ عہد کیا، ہم اس وفاداری کا حق ادا کریں گے۔ لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن پس پردہ اسلام اور مسلمانوں کی بیخ کنی کے درپے ہیں، جڑیں کھود رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت بھی یہاں ناکام ہو، یہ ان کے دل کی خواہشیں ہیں۔ اگرچہ بظاہر اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں تو اس پورے رویے کو سامنے رکھ کر کہا ہے ہم الفاسقون۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کچھ گناہ کر لیتے ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں پر ان کو اور کفار کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ دنیا میں تو ان کے ساتھ معاملے میں فرق ہے، فرق رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آخر تک اس فرق کو برقرار رکھنا پڑے، کیونکہ دنیا کا قانون بالکل الگ ہے۔ دنیا میں معاملات ظاہر پر ہوتے ہیں، لیکن قیامت میں ان کے اور منکرین کے انجام میں کوئی فرق نہیں ہوگا، یہ ایک ہی جگہ کھڑے ہوں گے۔ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کی وعید ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہے حسبہم، ان کے لیے یہی کافی ہے، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ منافقت اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا جرم ہے، اس کے اوپر یہ سختی ہے، یہ وعید ہے۔ یہ جو لعنت کا لفظ ہے وہ ہمارے ہاں اردو میں تو اور بہت سے مفاہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، یعنی اب یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں رہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اب نہ ان کے لیے یہاں رحمت و شفقت ہے اور نہ قیامت میں اس کی توقع رکھیں، بلکہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا۔ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، اب یہ خطاب کیا ہے، اور چونکہ خطاب کا اسلوب ہے تو یہاں ظاہر ہے کہ اس طرح کا ایک مضمون مقدر کر دیا ہے۔ تو فرمایا انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، یعنی کوئی نئی داستان نہیں رقم کر رہے ہو۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے، اللہ کے پیغمبر جب جب آئے ہیں، یہی گروہ سامنے آتے رہے، اسی طرح کے مشرکین، اسی طرح کے دینداری کا دعویٰ کرنے والے، جیسے پیچھے اہل کتاب کی مثال گزری، اور اسی طرح کے منافقین، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے۔ فرمایا کہ وہ زور میں تم سے زیادہ اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، یعنی تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک قبائلی سا معاشرہ ہے،
اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہو، لیکن اس سے پہلے جو بستیاں رہی ہیں اور جہاں پیغمبر آئے ہیں تو ان میں وہ لوگ تھے کہ جو تم سے کہیں زیادہ مال و اولاد رکھتے تھے، اثر و رسوخ رکھتے تھے، جاہ و حشم رکھتے تھے، بہت بڑے بڑے لوگ رہے۔ فرمایا کہ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا، یعنی جو کچھ کرتوت کرنے تھے وہ بھی کیے، جو نتائج بھگتنے تھے وہ بھی بھگتے، اور جو آگے جا کر بھگتیں گے وہ بھی طے ہیں۔ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، سو انہوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، تمہیں بھی مہلت ملی، ان کو بھی مہلت ملی، تمہیں بھی موقع ملا، ان کو بھی موقع ملا، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا اور تم نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا۔ اور فرمایا کہ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اسی طرح جیسے تمہارے اگلوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا تھا، یعنی آباء و اجداد سے نسلاً بعد نسلاً یہی رویے، یہی طریقے ہمیشہ سے رہے، کوئی نئی دنیا تم نے پیدا نہیں کی، وہی بات۔ اور کہا اور تم نے وہی بحثیں کی جیسے انہوں نے بحثیں کی، یعنی اسی طرح کے اعتراضات، اسی طرح کے اشکالات، اسی طرح کے ترددات، یہ سب چیزیں پرانی داستان ہیں۔ سب پیغمبروں کے معاملے میں جب بھی ہدایت سامنے آئی ہے اسی طرح کے رویے سامنے آتے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ یعنی پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ منافقت کی وجہ سے بظاہر تو کچھ نیکیاں اور خیر کے کام بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن باطن کے اس فساد کے نتیجے میں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ یعنی نہ تمہارے کام وہ ایمان آیا جس کا تم نے بظاہر اظہار کیا، نہ وہ نمازیں آئیں جو تم بہرحال مارے باندھے پڑھنے کے لیے آتے رہے، نہ وہ انفاق آیا جو تم نے کسی حد تک اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے کیا، سب کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ تو یہاں یہ بات واضح کی کہ اصلی چیز کیا ہے، دل کا اپنے پروردگار کی طرف سچائی سے متوجہ ہونا، ایمان، صلاح، یہ چیز ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی معاف کرتے ہیں، درگزر بھی فرماتے ہیں، جس کے بعد ان کے کئی وعدے ہیں، بشارتیں ہیں، قدم قدم پر ہیں، لیکن اگر بندہ اندر سے فریب دے رہا ہے، لوگوں کو بھی اپنے پروردگار کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے۔ اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی نامراد ہونے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے؟ اب اس کے بعد ایک فہرست ہے، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ نوح کی قوم، عاد و ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا، یعنی یہ سب سرگزشتیں انہوں نے نہیں سنی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جن بستیوں کی طرف رسول بھیجے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس کی سرگزشتی تو ہم سنا رہے ہیں، اور یہ بہت حد تک واقف بھی ہیں، تو کیا انہوں نے نہیں سنی؟ کیا ہوا تھا؟ اتتھم رسلہم بالبینات، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئیں، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ یعنی یہ ہوا، تو اب گویا آخری درجے میں تنبیہ کر دیا ان کو کہ تم اپنے لیے کیا چیز خرید رہے ہو اور کس راستے پر چل رہے ہو۔ یہ اوپر جو بات کہی تھی اجمال میں کالذین من قبلہم، اس کے اجمال کی تفصیل بھی کر دی ہے، اور یہاں پر ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے اور جو پورے قرآن میں کسی اور جگہ بیان نہیں ہوئی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی وضاحت کر دی ہے کہ اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو عاد و ثمود کے ساتھ اور نوح کی قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کی وہ قوم مراد ہے، یہ حاشیہ لکھا ہے میں نے، جسے انہوں نے دعوت دی
مگر اس نے ان کی یہ دعوت رد کر دی۔ یہ معلوم ہے کہ کم و بیش 2000 قبل مسیح میں ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، اور یہ بابل کا شہر تھا، اور کے مقام پر، اور وہاں انہوں نے جن کے سامنے پیغام پیش کیا، اس کے بعد وہ اس قوم کو چھوڑ کر آ گئے۔ جب پیغمبر ہجرت کرتا ہے تو پھر اللہ کی گرفت ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر ذکر کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اس کو چھوڑ کر نکل آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز تھے۔ قرآن نے جس طریقے سے یہاں اس قوم کا ذکر کیا ہے اس سے واضح ہے کہ ان سب قوموں کی طرح جن پر رسولوں کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا، ان کی ہجرت کے بعد وہ بھی عذاب کی زد میں آ گئی تھی۔ تو یہاں ان قوموں میں ذکر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اگرچہ اس کی بہت تفصیلات منتقل نہیں ہوئیں تاریخ میں اور قرآن مجید میں بھی، اس لیے یہاں زیادہ ذکر نہیں ہوا کہ لوگ اس سے واقف نہیں تھے، اس کی تاریخ سے، تو بالاجمال ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ سب کے ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔